الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس سے اگر میں آج کے درس کا تعلق جوڑوں تو تعلق یہ بنتا ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کفار کا اور ان کا کہ جو جہنم کے حقدار ٹھہرے، یعنی جنہوں نے اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے اور حق کے انکار سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید ضد کے ساتھ یعنی ضدین کے ساتھ ایک مسئلے کو اور انسان کی زندگی کے جو نتائج ہیں اس کے اعمال کے، ان کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس میں انسان کی کامیابی ہے اور کس میں انسان کی ناکامی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی پہلے تو ذکر ہوا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قرآن مجید میں شک کیا تھا، باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو دی گئیں، یعنی اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، آسمان سے پانی کو برسایا، اور پھر اس زمین سے مختلف قسم کے پھل اور انسان کے لیے کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اس نے اللہ کے برابر دوسروں کو ہمسر ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد قرآن پاک میں شک کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ بیان کر دیا کہ بھئی چیلنج کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کر لاؤ، پھر اگر تم کر سکتے ہو تو کہا کہ بھئی تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جو ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہتے ہیں اور تعصب پر قائم رہتے ہیں اور حق واضح ہونے کے باوجود بھی انکار کرتے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے یا خوشخبری سنا دو یا دے دو ان کو کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اب یہاں پہ ہمیشہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پورا قرآن مجید آپ پڑھ ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، یعنی ایمان سے عمل صالح کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمل صالح کی یہ برکت ضرور ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص صاحب ایمان نہیں ہے تو اچھے کاموں کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اچھے کام یہ انسان کو دین فطرت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یورپ ہے کہ اس ماحول میں لوگ جلد اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کے قریب ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ جو خرابیاں اور جو فساد اور جو برے اعمال انسان کو حق سے سچ سے دور کر دیتے ہیں وہ اجتماعی زندگی میں وہاں پر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جب اسلام کو اس کی پیورٹی کے ساتھ اور اس کی اصل صورت کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید
سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرار پاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان کا نتیجہ عمل صالح ہے، اور یہ بات کبھی بھی سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ جی ایک شخص صاحب ایمان ہو اور وہ پھر اچھے کام نہ کرتا ہو۔ یہ آج کی تو اختراع ہو سکتی ہے ہماری، کہ ہم یہ کہیں کہ جی کہ لوگ صاحب اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اچھے کام نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا زوال ہو سکتا ہے، ہماری پستی ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت زیادہ دور ہو جانا یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اور پھر اپنی جو رسومات اور بدعات اور روایات اور رواجات ہوتے ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک تسلی بھی دے دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے عمل اچھے نہیں ہیں تو لیکن تم ایمان والے تو ہو، تو لہٰذا ایمان تمہیں کافی ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایمان کو عمل صالح سے علیحدہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایمان کا مقصد ہی عمل صالح ہے۔ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو کیوں لاتا ہے انسان؟ اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی فرما برداری میں انسان جو کام کرتا ہے، در حقیقت اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، وہی اچھے کام ہوتے ہیں۔ آپ میں کوئی بھی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اللہ یہاں پہ کیا حکم دیتا ہے، اللہ نے سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمان اس کو بجا لاتا ہے، تو حقیقت میں یہ عمل صالح ہے۔ تو یہ عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اگر ایک شخص خود کو صاحب ایمان کہے اور پھر اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف راغب نہ ہو، تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہیں، بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں ہیں۔ اب یہاں پر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں یہ مذکر کے صیغے ہیں، یعنی آمنو وعملوا الصالحات، اور پھر ہم، یہ تمام صیغے ہیں مذکر کے، یعنی میسکولن۔ لیکن میسکولن جو صیغہ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ مرد ہوتا ہے، اس میں عورت بھی شامل ہوتی ہے، فیمنن بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید نے مردوں کا تو ذکر کیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، عربی گرامر ہم پڑھاتے ہیں تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیشہ میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں علامہ محمد اسد کا، تو اگر ان کی جو تفسیر ہے اس کا پریفیس اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے اس نقطے کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے کہ مذکر کا صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بلند ہے تو لہٰذا اللہ کی ذات کے لیے مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور فرمایا کہ جب کبھی ان کو اس سے رزق دیا جائے گا، یعنی باغات سے، اور رزق کیا؟ من ثمرۃ الرزق، اور پھل بطور رزق کے جب ان کو دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو یہ کہیں گے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے۔ یعنی دنیا میں انسان آم کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، کوئی اور پھل لیتا ہے، تو اس کے ہم شکل پھل تو جنت میں انسان کو، ایک مومن کو دیے جائیں گے، لیکن شکل میں ہوں گے ایسے ہی، لیکن حقیقت میں ان کی جو مٹھاس ہوگی
اور جو ان کی لذت ہوگی وہ دنیا کے پھل سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن ایک مشابہت ہوگی کہ جس کے بنیاد پر وہ کہیں گے وہ اتو بھی متشابہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی اس سے پہلے اسی طرح کے پھل دیے جاتے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، اور ثمرہ کا جو لفظ ہے یعنی اس سے مراد سب کچھ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے اناج ہے، غلہ ہے، انسان کے لیے پھل ہے، جو نعمتیں ہیں وہ ثمرہ میں ہیں، اور وہ بطور رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بھی جنت میں دیا جائے گا، انسان یہ کہے گا کہ دنیا میں بھی مجھے یہ دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں، ان جنتوں میں ازواج مطہرہ بھی ہوں گی، پاک باز بیویاں۔ جو زوج لفظ ہے یہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے، یعنی مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کا زوج ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ مذکر کا صیغہ تو استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ جو جنت میں عورتیں ہوں گی ان کے لیے بھی پیئر ہوں گے، زوج ہوں گے، اور جو مرد جنت میں ہوں گے ان کے لیے بھی پیئر ہوں گے، یعنی عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں ہمارے ہاں ایک بڑی بحث کی جاتی ہے کہ بھئی جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، حالانکہ حور عین کا جو لفظ ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، یہ مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بات اصل جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کو بڑا ہی مضحکہ خیز اور بہت ہی اس کو مذاق کا ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے، جبکہ میں اس پر کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایسی باتوں کو اور ایسے موضوعات کو کبھی بھی تضحیک کا، مذاق کا، تمسخر کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، تو کم از کم ایک مسلمان کو اس حوالے سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمارے خود جو واعظین ہیں، خطباء ہیں، حقیقت میں وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ان باتوں پر مذاق کریں، جس طریقے سے نقشہ کھینچا جاتا ہے حور کا اور جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں، تو اس سے پھر ایک مذاق کا پہلو نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو کم از کم اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، اس نقطے کو، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی کہ بھئی جیسے ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ آپ ذرا اس نقطے پر توجہ کیجئے کہ اگر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اگر حوروں کا ذکر کیا اور عورتوں کے لیے اگر اس طرح کسی مخالف جنس کا ذکر نہیں کیا اور کسی اس طریقے سے نعمت کو بیان نہیں کیا، اسپیسیفائی یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں کہا، تو اس میں ایک خواتین کے لیے بڑی بشارت کا پہلو ہو جاتا ہے۔ اور وہ بشارت کا پہلو خواتین کے لیے یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت کا ذکر نہیں کرتا، یعنی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جن کو کبھی انسان نے دیکھا نہیں ہوگا، اللہ نے ان نعمتوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے، تو اس میں جب اللہ ذکر نہیں کرتا تو بہت بڑی بشارت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مردوں کے لیے ایک نعمت کا ذکر کر دیتا ہے اور عورتوں کے لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت کا ذکر نہیں کر رہا جنت کے حوالے سے، تو گویا کہ اس میں بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کے لیے دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھوں سے پوشیدہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں پر تو آپ دیکھیے نا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ انسان جب جنت میں جائے گا ایک مومن تو اسے جو چیز دی جائے گی وہ کہے گا یہ پہلے بھی مجھے دی گئی تھی، اس سے ملتی جلتی۔
تو یہاں پر یہ بیان کیا، لیکن اور مقام پہ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خفیہ نعمتیں بھی اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں کہ جن کو انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آنکھوں سے پوشیدہ نعمت ہے وہ۔ تو گویا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عموم کے ساتھ جنرلائز کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات بیان کرتا ہے، یا خاص طور پر نام نہیں لیتا، کہتا ہے میں نے اس کو مخفی رکھا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بشارت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مردوں کے لیے ایک نعمت کا، جنت میں ایک آسائش کا ذکر کر دیا، تو وہ ایک آسائش پھر صرف وہی آسائش ہی بیان ہوئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے جنت میں، عورتوں کے لیے اگر یہ نہیں ذکر کیا کہ جس طریقے سے مرد کے لیے ذکر کر دیا گیا، تو گویا کہ عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑی بشارت ہے۔ ایک تو یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس سے یہ اعتراض اور یہ سوال خود ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر بہت سی خواتین اور بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو یہ کہہ دیا، عورتوں کے لیے کیا ہے، وہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اگر اللہ نے نہیں بیان کیا تو اس میں تو بہت بڑی بشارت ہے عورتوں کے لیے۔ معلوم نہیں کہ جنت میں اللہ نے عورتوں کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہوں کہ جس کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر نہیں کیا اور صرف عمومی طور پر بیان کر دیا، یہ تو بڑی بشارت کی بات ہوتی، یہ کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اگر عورتوں کے لیے جنت میں کچھ ایسی بات نہیں کی، تو گویا کہ یہ عورتوں کی خوبی اور ان کی صفت ہے کہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ جو مرد ذات ہے یا مرد ہے، وہ تو ایک چیز کی طلب کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، اس کی بھوک بھی رکھتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کا احساس بھی کرتا ہے۔ لیکن عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صنف دی ہے، ایسی خصوصیات دی ہیں، ایسی صفات سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ وہ ان باتوں کا اظہار نہیں کرتی، ان کی ضرورت کو بیان نہیں کرتی، اور آگے بڑھ کر اس کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کرتی۔ یہ بھی عورت کی ایک خوبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ جسے ہم ایک صنفی یا ایک فطری، ایک شرم جس کو کہتے ہیں، حیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید کو اس انداز سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ چونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور واعظین جو کچھ بیان کر دیتے ہیں بس وہی پھر بدقسمتی سے ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان باتوں پہ غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے کیوں نہیں بیان کیا جس طرح مردوں کے لیے بیان کیا، اور آخری جو نقطہ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بطور نعمت کے بیان کیا ہے، اور مرد کو بیان کیا ہے بطور ضرورت کے۔ یعنی عورت کے لیے مرد ضرورت ہے، اور عورت مرد کے لیے ضرورت تو ہے ہی، لیکن وہ نعمت بھی ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے اعلیٰ اللہ کی طرف سے اگر کوئی احسان ہوتا ہے ایک خاوند پر، ایک مرد پر، وہ اچھی بیوی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا، اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے میرے دل میں 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، غالباً ایک نماز ہے، ایک خوشبو ہے، اور ایک عورت ہے۔ وہاں پر آپ نے عورت کا ذکر کیا۔ تو اس اینگل سے بھی اور اس منظر سے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے کیوں نہیں عورت کے لیے بیان کیا۔ یعنی ایک پہلو تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ جب اللہ عورت کے لیے نعمت کا ذکر نہیں کر رہا، یعنی اسپیسیفک نعمت، خاص نعمت کا ذکر نہیں کر رہا، تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عورت کے لیے رکھا ہے آخرت میں، جنت میں۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ہے کہ تم یہ نہ مانگو، تم کچھ نہ کہو مجھے، میں تمہیں ایسا کچھ دوں گا تم خوش ہو جاؤ گے، بس تم یہ نہ مانگو مجھ سے، یا تم کسی چیز کا تقاضا نہ کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں کیا دوں گا، کیا عطا کروں گا۔ وہ اپنے بچے کو بھی ہم کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، شاگرد کو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ اس اسلوب میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے
مخاطب کے لیے۔ ہماری نعمت تو ممکن ہے چھوٹی ہو بڑی ہو، جو ہم کسی کو انعام دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تو نہ ان کا شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ عورت کے لیے اس لیے ان باتوں کا ذکر نہیں ہوا کہ ایک مرد اس کا تقاضا کرتا ہے یا مرد کے لیے بتایا جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایک فطری حیا اور شرم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رکھا ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اس انداز سے بھی قرآن پاک کو دیکھنے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو ہم سمجھتے نہیں، اور بس کچھ احادیث جو ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے واعظین کے واعظ کا جو رنگ ہے اصل میں وہ بنتا اسی طریقے سے ہے، تو لہٰذا وہ پھر کہانی کچھ ہوتی ہے اور اس میں مزید وہ رنگ بھر دیتے ہیں، اور وہ روایات اسرائیلی روایات بھی ہیں اور گزشتہ کتابوں میں بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر دین کے بارے میں۔ تو ہم لوگ لاشعوری طور پر لا علمی، کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ہم ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال جاتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں نکالنی چاہیے اور نہیں کہنی چاہیے۔ اور بڑا سنجیدہ دماغ اور سنجیدہ سوچ اور سنجیدہ فکر ہمیں بننا چاہیے کہ ہم جب اللہ کی بات ہو، اللہ کے کلام کی بات ہو، تو پھر اس کو اس طریقے سے نہ لیں جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ وہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں سمجھا دی ہے کہ جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے کلام نہ کرو۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، تو گویا کہ آپ کی وساطت سے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ قرآن مجید ہے، اللہ کی ذات ہے، تو اس معاملے میں ایسا رویہ اور ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مثال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے ما بعودۃ فما فوقہا، کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کوئی کمتر چیز ہے اس کی اللہ مثال دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، یعنی امثال القرآن اگر آپ کتابیں اس پر دیکھیں تو قرآن مجید میں مثال ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل سے مشکل بات بھی بہت آسانی کے ساتھ ایک انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کہ جو معمولی تعلیم اور علم رکھتا ہے، اگر آپ نے اس کو کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی سمجھانا ہو تو اس کو اگر آپ مثال دیں گے تو وہ بات بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مثال میں ایک نصیحت بھی ہوتی ہے، ایک واعظ بھی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے بات سمجھانے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، اللہ نے غلام کی، آقا کی مثال دی ہے، مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو آئندہ ہم جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا مثالیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال دے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مثال دیتا ہے تو وہ حق مثال ہوتی ہے، یعنی وہ لغو بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے۔ آگے فرمائے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے یار لوگ جو ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہاں پر جو یدل بہی ہے، یہاں سے مراد قرآن لے لیتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کے ذریعے سے نہیں کوئی گمراہ ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مثال اوپر دی گئی ہے نا، جو مثال مسئلہ کہا گیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ مثال کیوں دی، اللہ کا کیا مقصد اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی اللہ جو مثال دیتا ہے، جو بات کہتا ہے، وہ بامقصد بات ہوتی ہے اور وہ حق اور سچ بات ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ نعوذ باللہ قرآن کے ذریعے سے گمراہی یا قرآن کے ذریعے سے ہدایت۔ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ تو انسان کی اپنی ذہنی خرابی ہوتی ہے اور خناس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط مطلب لیتا ہے، غلط مطلب پہناتا ہے اور غلط طریقے سے بات کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اس میں قرآن نہیں ہے، یہ گمراہی صرف انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اب خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو اس مثال کے ذریعے سے۔ اب اس سوال کا جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ کوئی یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہوا، کیونکہ یہ سب سے پہلے سوال یہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، کن کو؟ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب فاسق سے مراد یعنی نافرمان، جو اطاعت کی حد سے نکل جانے والا شخص ہوتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب وہ شخص ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے، اب اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی کا نتیجہ دے دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے کہ جو باوجود ہے کہ وہ شوگر کا مریض ہے، وہ مٹھائی کھانے سے باز نہیں آتا، تو اب واضح بات ہے کہ اب اس کے اس عمل کا نتیجہ تو نکلنا ہے نا، تو وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ شوگر کا مریض ہے اور وہ مٹھائی کھائی جا رہا ہے اور پھر اس کے اثرات بھی اس کی ذات پر، اس کے جسم پر مرتب نہ ہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو مرتب ہوں گے۔ اب یہ نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اس کا جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ اللہ نے پیدا کر دی۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو ہدایت پر چلے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو گمراہی پر چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گمراہی پر چلنے والا اللہ اس کو ہدایت پر لگانا شروع کر دے، زبردستی اس کو چلائے۔ نہیں، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، جبر نہیں ہے، انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ فرماتا ہے تو خود ہی بات واضح ہو گئی کہ اس مثال کے ذریعے سے اللہ گمراہ نہیں کرتا، کس کو؟ مگر فاسق کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب دیکھیے فاسق کی تشریح اور تفسیر خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے باندھنے کے، عہد کرنے کے بعد پھر اللہ سے جو عہد کیا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں، کاٹتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ تعلق کو جوڑو، اس تعلق کو توڑتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمائے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی دنیا اور آخرت میں خسارہ انہی لوگوں کا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی صلہ رحمی کرو تو قطع رحمی کرتے ہیں، جہاں اللہ نے حکم دیا جوڑو وہاں توڑتے ہیں، جہاں اللہ نے کہا کہ نہیں رکھنی وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ایسے لوگ کرتے ہیں اور اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ ہیں لوگ فاسق۔ فاسق کی تشریح بھی ہو گئی، اور تشریح کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، اس کی وضاحت خود اسی آیت میں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر قرآن پاک کو ذرا ڈیپلی اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن اپنی بات کا خود ہی جواب دیتا چلا جاتا ہے، اور جو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو قرآن خود ہی ایڈریس کرتا چلا جاتا ہے۔